اچھا میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی راضی ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، تو اب کیا کریں؟ لڑکی کے گھر والے اگر نہیں مان رہے تو جب تک وہ نہ مانیں آپ نکاح نہ کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے نکاح کر لو پھر دیکھی جائے گی، جو ہمارے یہاں پر بعض یوٹیوبرز نے جو ہے نا اس طرح کی ترغیبیں دی ہیں کہ کر لو جاؤ پھر بعد میں بتا دینا، پھر کیا کر لیں گے گھر والے۔ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن معاملات بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ گھر والے نہیں مان رہے لڑکی کے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہر وجہ آپ کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ بیٹی کے باپ بنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرے کی کن کن چیزوں کو دیکھ کر پھر بیٹی کا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات خاندان والے ہوتے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بعض خاندانوں کے اندر ہے نا یہ رواج ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں لڑکی کمیونٹی سے باہر نہیں کرتی۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ کمیونٹی کے باہر کے ہیں، لڑکی تو راضی ہے، آپ بھی راضی ہیں، ماں باپ اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا نا کہ ہماری بیٹی کمیونٹی سے باہر شادی کر رہی ہے تو ہمارے لیے محلے والے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ تو وہ ماں باپ کی اس تکلیف کا آپ احساس کریں کہ ماں باپ بلا وجہ منع نہیں کر رہے تو وہ دشمن نہیں ہوتے ہیں، ان کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر بھی نہیں کر سکتے وہ۔ اسی لیے آپ کنونس کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں دائرہ شریعت میں رہ کر، دائرہ شریعت میں رہیں، دائرہ شریعت میں رہ کر جب وہ کنونس ہو جائیں، 100% راضی ہو جائیں تو پھر آپ نکاح کر رہے ہیں، ورنہ پر کہیں اور نکاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس لڑکی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور آپ کے لیے بھی بہتر فرمائے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جا کر نکاح کر لیں، ہم نے ایسے نکاح ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں کہ لڑکا لڑکی نے جذبے میں آ کر ماں باپ کو سائیڈ میں کر زور زبردستی کر کے ضد کر کے نکاح کیا، پھر بعد میں لڑکا چونکہ پوری دنیا سے جنگ لڑ چکا ہوتا ہے اور پھر جب بیوی اس سے جنگ لڑنا شروع کرتی نا تو کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہتا، پھر وہ نہیں کہہ سکتا ماں باپ سے کہ میرے سر کا درد بن گئی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ماں باپ تو یہ کہیں گے کہ خود ہی لے کر آئے تھے۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر لڑکی اگر لڑکے کا راضی تو ہو گئی شادی کرنے کے لیے، بعد میں لڑکا آئٹم نکل آیا کہ وہ جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو پھر یہ لڑکی جا کر کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکے گی کیونکہ لڑ جھگڑ کر آئی تھی۔ تو نہ تو لڑکیوں کو اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے ماں باپ کی رضا کے بغیر، نہ لڑکوں کو، جب تک ماں باپ نکاح اسی نکاح میں برکت ہے جس میں ماں باپ راضی ہیں۔ جس میں ماں باپ راضی نہیں ہے نا اس میں ظاہری طور پر تو آپ کو کامیابی لگتا ہے کہ مل گئی، لیکن بعد میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد ہی نکاح کریں، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں کہیں اور نکاح کر لیں، لڑکی سے بھی کہیں کہ بھئی ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو آپ بھی کہیں اور نکاح کر لیں، اسی میں ہی سکون ہے، عافیت ہے۔ وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید ہماری جان نکل جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ اپنے بچوں میں مشغول ہوں گے، وہ اپنے بچوں میں مشغول ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، میں جی نہیں سکتا، یہ خواہ خواہ کی اپنی ذہن کی باتیں، ذہن تیار کر لیں گے سب ہو جائے گا۔ بہت سارے زندگی میں ایسے دوست ہوں گے کہ جب بچپن میں آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے، جوانی میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ دوست اگر مجھ سے جدا ہو گیا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب وہ میں تو رہ ہی نہیں سکوں گا اس کے بغیر، وہ دوست آج پتہ بھی نہیں کہاں ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جذبات جو ہے نا، یہ سارے جذبات یہ شادی سے پہلے کے ہیں۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ ذمہ داریاں اوپر آتی ہیں، پھر کچھ نخرے سامنے آتے ہیں، کچھ پریشانیاں سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی گھر چلانا ہے، بچے پالنے، کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں زوجہ کے نخرے برداشت کرنے، پھر اس میں یہ سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔